صاحب آسٹریلیا سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے ہوٹل پر کھانا کھانا جاتے ہیں، وہاں گوشت کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ بھائی گوشت، تو اس نے کہا کہ وہ سامنے مسلمان کی میٹ شاپ ہے تو ہم نے وہاں سے خرید کر یہ گوشت ہم تیار کر رہے ہیں، تو کیا اب ہم نے اس پر بھروسہ کرنا ہے یا وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں، یا اس کی بھی مطلب جا کے تحقیق پہلے کرنی ہے؟ ارشاد فرمان۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی کافر دینیات کے بارے میں یا دیانات کے بارے میں، جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر دیانات کے بارے میں وہ خبر دے رہا ہے تو دیانات، اس کے متعلق جو وہ کافر کی خبر معتبر نہیں ہے۔ اچھا، دیانات کا مطلب یہ کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ دیانات سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی کافر یہ کہنا کہ بھئی گوشت بالکل حلال ہے تو اس کی خبر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، ہاں، اگر وہ معاملات میں خبر دے رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی گوشت کہاں سے لایا، اس نے کہا یہ سامنے دکان سے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ دکان سامنے مسلمان کی ہے، یا اس نے کہا کہ یہ سامنے وہ ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، میں تو اسی سے خرید کر آیا ہوں، تو اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام، وہ صرف یہ خبر دے رہا ہے کہ میرا معاملہ اس سے طے ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ خبر ہو گئی معاملات کی خبر، اس میں اس کا اعتبار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر چونکہ گوشت کا معاملہ ہے تو گوشت کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذبح کیا ہو تو دوسرے مسلمان کے سامنے آنے تک وہ کسی مسلمان کی نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ دکان سے آیا، آپ کے سامنے ہی رکھا ہوا ہے، اسی کو پکایا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا، یا مسلمانوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، اوپنلی وہ رکھا ہوا ہے، سب کو پتا ہے کہ بھئی یہ وہاں سے آتا ہے، یہیں پہ رکھتے ہیں اور یہیں سے ذبح کر دیتے ہیں، کسی مسلمان کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، تب تو آپ اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان کی دکان سے ہی خریدا ہے، لیکن ادھر کھانے والے کی نگاہ میں آنے سے پہلے یہ مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا لمحے بھر کے لیے بھی، تو اب اس گوشت کا استعمال جائز نہیں ہے، اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے، مسلمان سے خریدا ہے، اور اس کھانے والے تک یہ گوشت پہنچنے، یہ جو کھانے والا ہے اس تک جو پہنچ رہا ہے، اس درمیان جو ہے وہ کسی مسلمان کی نظر سے اوجھل نہیں ہوا تو کھا سکتے ہیں، اگر اوجھل ہو گیا تو پھر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو پھر تو مفتی صاحب دیکھا جائے تو جو ریسٹورینٹس ہوتے ہیں ان کے کچن تک کا ایکسیس نہیں عمومی طور پر جو وہاں کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں ان کو دیا جاتا، تو ایسی صورت میں تو اوجھل تو ہو ہی جاتا ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر ادھر کوئی باورچی ہے جو مسلمان ہے، یا جو سیلنگ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ مسلمان ہو، تو یہ مسلمانوں کی نظروں میں رہا نا، کہ خریدنے والا بھی مسلمان، پکانے والا بھی مسلمان، اور سرو کرنے والا بھی مسلمان ہے، یا کم از کم جب سرو کر کے لا رہا ہے تو درمیان میں مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ کچن سے اٹھا کر ہی آ رہا ہے اور وہاں پہ مسلمان موجود ہے، تو پھر بھلے کافر بھی اٹھا کر آ رہا ہو لیکن مسلمانوں کی نگرانی میں ہو رہا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، تب یہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بس ذہن میں رکھ لیں کہ مسلمانوں کی نگرانی میں اگر یہ ہو رہا ہے خریدنے سے کھانے تک، آپ نے کلیہ پیش کر دی ہے، ایک بنیادی کلیہ ہے بہت اچھے، کہ خریدنے سے کھانے تک مسلمانوں کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ دیکھیں اتنی احتیاط کرنی ہے، پیٹ میں اگر حرام جائے گا تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ طبیعت کے اندر جو نا ایک بے ایمانی سی آتی ہے، اور پھر وہ ظاہر بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اس لیے اپنے کھانے پینے کو حلال بنائیے اور اس بات کا اہتمام کیجئے کہ حلال کمائی سے آپ کھانا کھا رہے ہوں، اور جو کھا رہے ہوں وہ بھی حلال ہی ہو، حرام اجزاء پر مشتمل نہ ہو۔